الصلاة خير من النوم۔ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نے موت کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ساتھیو آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے، اس لیے آپ اسے ہرگز اگنور مت کیجیے گا ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ پیارے دوستو محبت کی کہانیاں ویسے ہی بڑی خاص ہوتی ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے محبت ہی جس کی کہانی ہم تک پہنچی ہے، اور ہم نے بھی وہی محبت محسوس کی ہے جو شاید دنیا کے پہلے شخص نے محسوس کی ہوگی۔ یہ کہانی ہے تو روایتی کہانی ایک مسلمان لڑکے کی ہندو لڑکی سے محبت، جس کی سزا انہیں معلوم نہ تھا کہ ایسے ملے گی۔ انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ محبت خراج مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے۔ پیارے دوستو یہ عجیب سچی داستان آصف اور ساکشی کی آپ کو سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی، مگر آخر تک ساتھ رہیے گا۔ اور دوستو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو بتایا جاتا ہے کہ مدھیہ پردیش میں آصف اور ساکشی رہتے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ معاشرہ ان کی محبت تسلیم نہیں کرے گا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ شاید محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مگر انسان بھول جاتے ہیں کہ لوگ صرف مذہب دیکھ سکتے ہیں، محبت نہیں۔ ساکشی اور آصف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور تقریباً ایک دہائی پہلے وہیں سے ان کی محبت کی شروعات ہوئی، یعنی دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ساتھ پڑھتے، ساتھ کھیلتے۔ بچپن میں گھر والوں نے بھی کبھی نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ ایک ساتھ کھیلتے ہو، جبکہ تم مسلمان اور تم ہندو ہو، تم لوگوں کا کھیلنا بھی جرم یا گناہ جائے گا۔ بچپن میں کسی نے بھی انہیں نہیں روکا۔ ان کو کب محبت ہوئی وہ دونوں بھی نہیں جانتے۔ ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دونوں خاندان ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر بچپن سے ہی آنا جانا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ہی جوان ہوئے۔ بات تب کھلی جب ساکشی کے گھر والوں نے ساکشی کے لیے رشتے کی تلاش شروع کی۔ تب دونوں سمجھدار تھے۔ ساکشی نے آصف سے کہا کہ تم رشتہ بھیجو، تو آصف نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے آصف سے بولا کہ اگر میری تم سے شادی نہ ہوئی تو میں خود کشی کر لوں گی۔ آصف چاہتا تھا کہ سب کچھ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ ساکشی کی ایسی بات سن کر آصف بولا کہ تم ایسا کبھی سوچنا بھی مت، ہم اس دنیا سے لڑ جائیں گے، ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے، لیکن میں تمہاری شادی کبھی کسی اور جگہ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پیارے دوستو ساکشی نے کھل کر اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ آصف کو چاہتی ہے اور صرف اسی سے شادی کرے گی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، آصف دوسرے مذہب سے ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے۔ جب یہ بات ساکشی کے بھائی کو معلوم ہوئی تو اس نے دھمکی دی کہ اگر ایسا ہوا، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں گاؤں میں مذہبی فسادات کروا دوں گا۔ ساکشی کو اس دن بھائی نے مارا پیٹا بھی، مگر ساکشی چیختی رہی، چلا چلا کر کہتی رہی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف آصف کے ساتھ، ورنہ اپنی جان دے دے گی۔ اس دن کے بعد ساکشی کو گھر میں قید کر دیا گیا اور اس کی تعلیم بھی روک دی گئی۔ ساکشی اپنے بھگوان کے سامنے روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، منتیں مانگتی تھی۔ دوسری طرف آصف چاہتا تھا کہ ایسا کرنا واقعی گاؤں میں مسلم ہندو فسادات کو چنگاری دکھانا ہوگا۔ ساکشی نے اگر خودکشی کر لی تو آصف پھر صرف مسلمان ہی دیکھا جائے گا، باقی کچھ بھی لوگ نہیں دیکھیں گے۔ اس نے بھی اپنی پوری کوشش کی کہ معاملہ سب کی رضامندی سے ہی حل ہو جائے، لیکن ساکشی کی ماں اور بھائی شادی کے خلاف باضد تھے اور ساکشی اور آصف بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ساکشی کو روکنے کے لیے ساکشی کے گھر والوں نے مختلف طریقے اپنائے، جیسا کہ ایک تانترک سے اس کا علاج کروانے کی کوشش
کوشش کی. جب کوئی بھی حربہ کوئی بھی چیز کارآمد نہ ہو سکی تو آخرکار ساکشی کو آصف سے دور کرنے کے لیے ایک رشتہ دار کے گھر بھیج دیا گیا. اور ایک دن کچھ یوں ہوا ساتھیوں کہ ساکشی موقع دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئی اور کسی دوسرے شہر سے اس نے آصف کو کال کی اور بتایا کہ میں وہاں سے بھاگ کر فلاں شہر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. پیارے دوستو آصف فوراً وہاں پہنچا, ساکشی کو لے کر کسی اور شہر چلا گیا جہاں انہوں نے شادی کر لی اور دوسری طرف گاؤں میں واقعی ہندو فسادات نے جنم لے لیا. آصف کے گھر والوں پر ساکشی کے گھر والوں نے اغوا کا کیس کروا دیا. آصف کے گھر اور اس کے والد کی دکانوں پر آگ لگا دی گئی. اسی دوران آصف اور ساکشی جگہ بدلتے رہے, چھپتے رہے, بھاگتے رہے. اسی طرح 2 سال بیت گئے. پھر ساکشی سے بڑی مشکل سے گھر والوں نے رابطہ کیا, کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ہم تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, تم اور آصف واپس آ جاؤ. پہلے تو ساکشی نہ مانی, پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے واقعی دل سے تم لوگوں کو معاف کر دیا اور آصف کے گھر والوں سے معافی مانگی ہے. آصف کا کانٹیکٹ جب اپنے گھر والوں سے ہوا تو اسے بھی معلوم ہوا کہ ساکشی کے گھر والوں نے اپنی غلطیوں اور ظلم کا ازالہ بھی کیا, گھر اور دکانوں کو دوبارہ تعمیر کروانے میں مدد بھی کی. تو آصف کے گھر والوں نے بھی بولا کہ اب تم لوگ گاؤں واپس آ سکتے ہو, یہاں حالات سازگار ہو چکے ہیں. پیارے دوستو ساکشی اور آصف کو 2 سال بیت گئے تھے اپنے اپنے گھروں سے دور, ماں باپ سے دور رہتے ہوئے اور ان سے بھاگتے چھپتے زندگی گزارتے ہوئے. وہ بھی تنگ آ چکے تھے, تھک چکے تھے. آخرکار انہوں نے واپسی کرنے کا سوچ لیا اور واپس اپنے گاؤں آ گئے, اپنے اپنے گھر والوں سے ملے. پھر ساکشی کے بھائی نے بھی بڑے پیار سے ساکشی کو بولا کہ تم آصف کو بھی ہمارے گھر بلا لو, ہم نے تم دونوں کو معاف کر دیا. ساکشی بہت خوشی اور شکر ادا کر رہی تھی کہ آخرکار اس کے گھر والے مان گئے ہیں. اس نے آصف کو بلاوا بھیجا. آصف بھی خوش تھا کہ وہ ساکشی کے گھر پہنچا جہاں ساکشی کے گھر والوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا. رات کا کھانا سب نے ساتھ کیا. یہ رات کا وقت تھا دوستو. ساکشی کے گھر پر ہی آصف اور ساتھ میں کمرے میں سو رہے تھے جب زور زور سے دروازہ پیٹنے سے ان کی آنکھ کھلی. دونوں ہڑ بڑھا کر اٹھے, دروازہ کھولا تو آگے سے ساکشی کا بھائی اور کچھ لوگ کھڑے تھے. آصف اور ساکشی پہلے تو کچھ سمجھ نہ پائے, مگر وہ سب جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں ان لوگوں کی نیت سمجھ چکے تھے. انہوں نے ان کا ارادہ بھانپ لیا. اس کے بعد کیا ہوا دوستو کچھ معلوم نہیں, مگر اگلی صبح گاؤں میں آصف کے گھر کے قریب دونوں کی لاشیں ساکشی کے دوپٹے سے بندھے ایک ہی پھندے میں لٹکی ہوئی ملی اور ان کے ہاتھ میں ایک خط ملا کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں جو کھائی تھی, ہم اپنے اقدام سے جس سے ہمارے خاندان کی عزت گئی اور ہماری محبت مسلمان ہندوؤں میں نفرت کا باعث بنی, ہم سب سے معافی مانگتے ہیں اور یہ دنیا چھوڑ رہے ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں, جس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہمارے سوا. پیارے دوستو دونوں کی لاشیں آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مر کر بھی دونوں کی محبت سارے گاؤں کے سامنے ہے اور آپ کے بھی, مگر یہ معاملہ حل نہیں ہو پایا کہ یہ خودکشی تھی یا قتل. کیا ساکشی کے بھائی نے غیرت میں آ کر دونوں کو مار کر لاش درخت پر لٹکا کر خودکشی بنا دی یا یہ خودکشی تھی؟ پوسٹ مارٹم میں بھی وجہ پھندے سے سانس بند ہونا ہی آئی, مگر حقیقت ابھی بھی مشکوک ہے. پیارے دوستو آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا, ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.